اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ نسخ کا مسئلہ بیان ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے اپنے حکم میں ان احکام کی اہمیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ جس طرف پہلے ان کا حکم تھا کہ قبلہ بیت المقدس کی طرف ہو، پھر اب ان کی اپنی مرضی ہے کہ قبلہ کو کیا ہے، حرم شریف کی طرف کیا منتقل فرمایا۔ تو یہ اس کے اپنے کام ہیں، اس کی اپنی مرضی ہے، اس کے اندر حکمتیں ہیں، ہمارے فائدے ہیں، اور ہمارا کام کیا ہے، تابع اور فرما بردار بن کے اللہ کے حکموں کو ماننا اور دل سے ان کا کیا کرنا، احترام کرنا ہے۔ ان کے اوپر اعتراض ہمارا مقصد نہیں ہے، کیونکہ ہماری سمجھ اتنی زیادہ نہیں ہے کہ ہم اتنی بڑی باتوں کو اتنی جلدی سمجھ سکیں۔ تو جہاد کے حکم سے پہلے ان سے درگزر کا معاملہ کرو اور ان کی باتوں کو خیال میں نہ لاؤ۔ اب یہاں ان آیات کریمہ کے اندر امور مصلحہ کا ذکر ہے کہ نماز اور زکوٰۃ کو کیا ہے، نماز بھی پڑھتے رہو، زکوٰۃ بھی دیتے رہو، اسلامی احکام کی پابندی کرتے رہو، کیونکہ اس سے باطن کی اصلاح ہوتی ہے، جس سے ایک طرف تو دشمنوں کو تکلیف، اور جو دشمنوں کی طرف سے جو تمہارے اوپر تکلیف اور اذیت آئے گی اس پر صبر اور سکون کا مادہ پیدا ہوگا۔ دوسرا، ان سے عقیدہ توحید میں پختگی اور استواری پیدا ہوگی کہ جب آپ صوم و صلات کے پابند ہوں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے، تو آپ کے عقیدہ کے اندر پختگی اور استواری پیدا ہوگی، اور جو مسلمانوں کو دشمنان توحید اور باغیان اسلام سے جہاد کرنے کے لیے کیا کرے گی، ترغیب دے گی کہ تمہارے اندر جب دین کی اہمیت ہوگی اور تم اپنا تبلیغ کا کام کرو گے، لوگوں کو دین سمجھاؤ گے، لیکن پھر بھی وہ تمہارے راستے میں رکاوٹ جو ڈالیں گے، دشمنان توحید ہیں، باغیان اسلام ہیں، تو ان کے خلاف پھر جہاد کرنے کی اس سے کیا ہوگی، ترغیب ہوگی۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرو، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دیتے رہو، وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، اور جو بھی تم بھیجو گے اپنے لیے من خیرن بلائی، تجدوہ عند اللہ، تم اس کو اللہ کے پاس پاؤ گے۔ یعنی تمہاری کی ہوئی جو محنت ہے نا، تمہارے اعمال کیے ہوئے، پہلے اللہ تعالیٰ نے تمہیں اعمال کی کیا دی، توفیق دی، اب تم نے ان کو اعمال کو بچایا، یعنی ایسے گناہ نہ کیے، غیبت، حسد، چغلی، کہ جن کی وجہ سے کیا ہے، وہ اعمال ضائع ہوں۔ یعنی یہ ایسے گناہ ہیں کہ جو گناہ بھی اپنے ساتھ، اپنے اندر گناہ ہونے کا بھی ایک کیا ہے، برائی رکھتے ہیں، اور دوسرے نمبر پر یہ نیکیوں کو بھی کھاتے ہیں، یا باقی دیگر گناہ نہ کیے کہ اس کے دوسرے ترازو کی دوسری جانب کیا ہے، گناہ زیادہ ہو جائیں۔ تو اگر گناہ زیادہ ہو گئے تو پھر مسائل بنیں گے۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ اس چیز سے جو تم اعمال کرتے ہو اس کو دیکھ۔ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اہل کتاب اور مشرکین نے ہر حربہ استعمال کیا مسلمانوں کو دین سے روکنے کے لیے، مسلمانوں میں گمراہی پھیلانے کے لیے، ہر حربہ استعمال کیا اسلام کو ختم کرنے کے لیے، لیکن ہر دفعہ جب نامراد ہوئے تو اب انہوں نے پینترا بدل کر پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا، اور اپنے غلط اور مشرکانہ عقائد اور اعمال کو عجیب رنگ آمیزی اور طمع سازی سے مسلمانوں کے سامنے پیش کرنے لگے۔ تو جو جس طریقے سے وہ کیا ہے ان کو پھیلاتے تھے، تو اس لحاظ سے ان کو کیا کی ان کے اوپر شکوہ کیا گیا، اور معقول وجہ سے وجوہ سے ان کی کیا کی گئی، اصلاح بھی کی گئی۔ اب یہاں سے ان کے 5 شکوے کیا ہے، ذکر کیے جائیں گے۔ پہلا شکوہ یہ ہے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ جنت کے اندر صرف یہودی اور عیسائی جائیں گے اور کوئی نہیں جائے گا۔ تو یہ ان کا اپنا کیا تھا، ایک اپنا بنایا ہوا عقیدہ تھا، اپنے دل کی آرزو تھی۔ یہ شکوہ ساتھ ذکر کیا اور ساتھ کیا کی، اس کی تردید کی۔ وقالو، اور وہ کہنے لگے، لن يدخل الجنت الا من كان هودا او نصارى، کہ جنت میں سوائے یہودیوں اور عیسائیوں کے کوئی بھی داخل نہیں ہوگا۔
تل کا امانی ہم، یہ ان کے دل کی آرزوئیں ہیں، کل ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین، کہہ دے نبی لے آؤ اپنی دلیل، اس پر کوئی دلیل لے کر آؤ، نہ کوئی نقلی کوئی عقلی، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو۔ یہاں پر ایک لفظ ہے، کل بھی امر کا صیغہ ہے اور ہاتو بھی امر کا صیغہ ہے۔ کل سے خطاب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، اور ہاتو ان یہودیوں کو دلیل لانے کے لیے کہا گیا۔ ہاتو اصل میں تھا ایتو، عطا یا تی، یہ محموز الفا اور ناقص یائی ہے، یعنی فا کلمے کے مقابلے میں حمزہ ہے، اور عین کلمے کے مقابلے میں تا ہے، اور لام کلمے کے مقابلے میں یا ہے، محموز الفا و ناقص یائی۔ اب اس کو جس وقت امر ہم بنائیں گے تو یہ ایتو بنے گا، کیونکہ دو حمزہ ہیں، ایک حمزہ اصلی اور ایک اس کے شروع میں فعل امر کا لیے حمزہ جو لاتے ہیں ساکن، جب فا کلمہ ساکن ہو تو حمزہ مکسورہ لاتے ہیں، تو اس کی وجہ سے ثانی جو حمزہ ہے اس کو کیا ہے، یا سے بدل دیں گے واجباً، کیونکہ محموز کا قانون ہے کہ حمزہ ساکن ہو اور اس سے پہلے کیا ہو، حمزہ ہو، تو اس حمزہ ساکن کے اندر وجوبی طور پر قانون لگے گا، جیسے آمنا، اومنا اور ایمان ہو۔ اور حمزہ ساکن ہو اور اس سے پہلے حمزے کے علاوہ کوئی لفظ ہو تو اس کو ماقبل کی حرکت کے مطابق حرف علت سے بدلنا یہ جائز ہوتا ہے، جیسے یأخذو وغیرہ، یأخذو کے اندر یاخذو پڑھنا۔ اب ایتو بن گیا، اب اس کے شروع میں لے آئے ہا لائے، تو درمیان میں جو حمزہ وصلی تھا فعل امر کا وہ گر گیا۔ جب فعل امر کا حمزہ گر گیا تو سیکنڈ حمزہ جو تھا، ثانی حمزہ، وہ جو یا سے بدلا ہوا تھا وہ واپس آ گیا اور ہاتو بن گیا۔ تو یہ جو ہاتو کے بعد حمزہ ہے نا، یہ اصلی ہے۔ قل ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین، کہہ دے نبی کہ لے آؤ اپنی دلیل اگر تم سچے ہو۔ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ یہاں سے ان کی کیا ہے، ایک معقول طریقے سے ان کی اصلاح کی گئی ہے۔ کیوں نہیں، جنت بے شک اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے بنائی ہے کہ من اسلم وجہہ، کہ جو تابعدار بن گئے اللہ تعالیٰ کی ذات کا، جس نے اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کے مطابق اللہ کی محبت کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اپنی خواہشات کو قربان کر دیا، اور اس نے اللہ کی حکم کو، اللہ کی ذات کو، اللہ کی رضا کو مقدم سمجھا، اور اپنی ذات سے بھی زیادہ اللہ کو کیا ہے، اللہ تعالیٰ سے محبت کی، جیسے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنا بیٹا ذبح اللہ کے حکم کے لیے کرنا شروع کر دیا۔ اور اسی طرح ہی جو لوگ میدان کارزار کے اندر شہید ہوتے ہیں کہ اپنی جان اللہ کے احکام پر، اللہ کے دین کے لیے دے دیتے ہیں، یعنی اپنی ذات سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت بنائی ہے۔ اس میں کسی ذات کا، کسی نسل کا، کسی بڑے چھوٹے کا، کسی امیر غریب کا کوئی دخل نہیں ہے، بلکہ صرف اور صرف تابعداری اور فرمانبرداری ہے۔ بلا من اسلم وجہ للہ، کیوں نہیں، جس نے تابعداری کی، جس نے تابع کر دیا، وجہ اپنے چہرے کو اللہ کے لیے، وہ محسن، اس حال کہ اس کا نیکی کا ارادہ ہے، اور کوئی دنیا کی اس کی غرض نہیں ہے، یہ نہیں کہ نیکی کے کام کر رہا ہے لیکن اللہ کے غیر کو تلاش کر رہا ہے۔ وہ محسن، اور وہ نیکی کا ارادہ رکھتا ہو، فلہ اجرہ عند ربہ، تو اس کا جو بدلہ ہے وہ بھی اس کے رب کے پاس ہے، تو اسی کے لیے بھی بدلہ اس کے رب کے پاس موجود ہے۔ ولا خوف علیہم، اور نہ اس کو کوئی غم ہوگا، یعنی سابقہ چیزوں پر کوئی اس کو غم ہوگا، ولا هم یحزنون، نہ اس کو کوئی سابقہ چیزوں پر ڈر ہوگا، ولا هم یحزنون، اور نہ آئندہ پر اس کو غم ہوگا، یعنی سابقہ اس سے کوئی کمی کوتاہی ہوئی ہے تو اب اس کو اس کی پرواہ نہیں ہے۔ حقوق العباد تو کیا ہوتے ہیں، لازمی دینے ہوتے ہیں۔ ولا هم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ وقالت الیہود لیست النصارى لا شیء، وقالت النصارى لیست الیہود لا شیء وهم یتلون الکتاب۔ یہاں سے دوسرا شکوہ ہے کہ یہودیوں اور عیسائی ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کوئی بھی سیدھے راہ پر نہیں چل رہا ہے، دونوں ایک دوسرے کو گمراہ کہتے ہیں۔ وقالت الیہود، یہودیوں نے کہا، لیست النصارى لا شیء، کہ نصارہ کسی راہ پر نہیں ہیں۔ وقالت النصارى، اور نصارہ کہتے ہیں کہ لیست الیہود لا شیء، کہ یہود جو ہیں وہ بھی کسی راہ پر نہیں ہیں۔ وهم یتلون الکتاب، حالانکہ دونوں کے پاس کتاب موجود ہے اور وہ دونوں اس کو پڑھتے ہیں۔ کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم، یہاں سے لا یعلمون سے مراد مشرکین مکہ ہیں۔ اسی طرح کہتے ہیں وہ لوگ کہ جو نہیں جانتے، مثل قولہم، ان جیسی، وہ بھی کہتے ہیں کہ اسلام کے اندر انہوں نے غلطیاں نکالنے کی کوشش کی اور اسلام کو سچا نہیں مانا، تو یہ بھی ان کے راستے پر چل رہے ہیں۔ فاللہ یحکم بینہم یوم القیامہ، دنیا میں یہ باتیں کرتے رہیں لیکن اللہ کریم ان کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کرے گا۔
اللہ یحکم بینہم یوم القیامہ، اللہ کی ذات فیصلہ کرے گی ان کے درمیان قیامت کے دن، فیما کانوا فیہ یختلفون، جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ ومن ازلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابہا، یہ تیسرا شکوہ ہے کہ اللہ کے گھر سے، اللہ کے عبادت کے لیے، اللہ کا نام لینے کے لیے جو روکتا ہے اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں۔ ومن ازلم ممن منع مساجد اللہ، اس سے بڑا ظالم کون ہے جو روکتا ہے اللہ کے گھروں سے، ان یذکر فیہا اسمہ، کہ جس میں یہ کہ اس میں اندر اللہ کا نام ذکر کیا جائے، وسعی فی خرابہا، اور کوشش کرتا ہے اس کو اجاڑنے کی، اولئک ما کان لہم ان یدخلوها الا خائفین، ایسوں کو ایسی بات مناسب نہیں ہے کہ وہ داخل ہوں اس میں الا خائفین، مگر ڈرتے ہوئے۔ یعنی یہ لوگ جو مسجدوں سے لوگوں کو روک کر خود داخل ہوتے ہیں، تو ان کو خود داخل ہوتے وقت ڈرنا چاہیے اللہ کے گھر میں۔ لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا کی زندگی کے اندر بھی ذلت ہے، ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، اور ان کے لیے آخرت کے اندر بھی عذاب ہے دکھ دینے والا۔ یہاں پر پچھلے تینوں طبقوں کے اوپر کیا ہے، اعتراضات ہیں کہ تینوں طبقات کے اندر ایسے لوگ گزرے ہیں کہ جنہوں نے کیا کیا ہے، مسجدوں کو اجاڑا ہے، بیت المقدس پر حملے کیے ہیں اور بیت المقدس سے لوگوں کو روکا ہے، اور مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حج اور عمرہ کرنے کی اور طواف کرنے کی اجازت نہیں دی۔ تو یہ ان کی طرف کیا ہے، اشارہ ہے کہ ان سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے کہ جو اللہ کے گھروں سے روکتے ہیں کہ اس میں کیا ہے، اللہ کا نام لیا جائے۔ اس آیت کو لے کر قادیانیوں نے جو پاکستان کے اندر ایک قانون بنا کہ جس قانون کو دنیا والوں نے، دنیا دار ایم این اے اور ایم پی اے وغیرہ سب نے کیا کیا، پاس کیا، اور بھٹو صاحب نے اس پر کیا کیا، آخرکار دستخط کیے کہ قادیانی اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے، اور قادیانیوں کو مسجد بنانے سے روکتے، تو وہ کہتے ہیں یہ دیکھو یہ ظلم کر رہے ہیں، کیونکہ وہ اللہ کا نام لینے سے لوگوں کو کیا ہے، روک رہے ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ نے مسجد کی جو اہمیت تھی، جو مسجد کی عظمت تھی، جو مسجد سے باتیں آئی تھیں، ان کو تم نے کیا کر دیا، ختم کر دیا، کہ جو مسجد سے باتیں شروع ہوئی تھیں، اللہ کے نبی کا جو دین تھا اس کو آپ نے ختم کر دیا۔ نہ تم قرآن کو مانتے ہو، نہ تم حدیث پاک کو مانتے ہو، بلکہ حدیث کے اندر صراحتاً موجود ہے کہ حضرت مہدی علیہ رضوان حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کی اولاد میں تھا، اور اس کے باوجود ہم دعوے کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہم مرزا قادیانی کی کتابوں سے بتا سکتے ہیں کہ وہ خود اس بات کو مانتا ہے کہ حدیث میں مہدی کے لیے عطرت فاطمی کا ذکر موجود ہے، اس کے باوجود تمہاری کتابوں کے شروع میں پہلی اس کی صفت ہے کہ وہ مہدی ہے، تو تم اس کو مہدی مانتے ہو، حالانکہ وہ اہل کتاب میں سے نہیں تھا۔ ہر بات کے اندر وہ پہلے لفظ کے اندر وہ جھوٹا ہے، اور اس کی کتابوں سے ہم تمہیں بتا سکتے ہیں۔ تو جو دین اللہ کے نبی کے جو فیصلے ہیں تم ان کو مانتے ہی نہیں ہو، تو تم اپنا بس سب کچھ اپنا کرو جو کرتے ہو، جتنا تک حکومت کیا بولتے ہیں تمہیں اجازت دیتی ہے تو تم کرو۔ جس وقت اسلام کا نظام ہوگا تو تمہارے ساتھ میدان کے اندر کیا ہوں گی، باتیں ہوں گی۔ تو تم لوگوں نے وہ مسجد اور مدرسہ کے جو فیصلے تھے ان کو ہٹا دیا، اپنی مرضی کی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام جو آسمان سے اتریں گے، ان کو تم نے کیا کر دیا، بدلا کر مرزا قادیانی کو بنا دیا۔ جو مسیح موعود کی صفات ہیں ان کو حقیقت سے چھوڑ کر تم نے مجاز بنا لیا۔ وہ خنزیر کو قتل کریں گے، تم نے اپنی طرف سے بتا دیا کہ نہیں دل کے خنزیر کو قتل کریں گے۔ وہ کیا کریں گے، مردوں کو زندہ کریں گے، نہیں دل کے جو مردے ہیں ان کو زندہ کریں گے۔ یعنی جو حقیقت تھا، اسلام تھا، اس کی شکل ہی تم نے تبدیل کر دی۔ تو اب تمہیں اس وجہ سے مسجد اور مدرسہ بنانے کی اجازت نہیں ہے کہ تم لوگوں کو گمراہ کرتے ہو۔ تو گمراہ کرنے والے مسجد نہیں بناتے ہیں، تم اپنا مرزاڑا بناؤ، اور دو ٹوک جو تمہاری کتابیں ہیں ان کے مطابق کیا ہے، فیصلہ کرو۔ آدھا تیتر اور آدھا بٹیر، یہ ایسی باتیں نہیں چلیں گی۔ سب بندے آپ کی باتوں میں نہیں آئیں گے، بلکہ جو پڑھے لکھے ہیں، جو ختم نبوت کے کیا ہے دلائل رکھتے ہیں، وہ مر جائیں گے اور تمہارے ہاتھ پر کبھی بھی بیعت نہیں کریں گے۔ اولئک ما کان لہم ان یدخلوها الا خائفین، ایسوں کو کوئی مناسب نہیں ہے کہ وہ داخل ہوں سوائے مگر ڈرتے ہوئے۔ لہم فی الدنیا خزی، اس کے لیے دنیا کے اندر ذلت ہے، ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ وللہ المشرق والمغرب، اے مسلمانوں غم نہ کرو، اگر تمہیں انہوں نے طواف کرنے کی اجازت نہیں دی تو اللہ کے لیے مشرق اور مغرب ہے، جہاں پر بھی تم چاہو قبلہ کی طرف رخ کر کے عبادت کرو، اللہ ہی کے لیے مشرق اور مغرب۔ فَإِنَّمَا تُوَلُّوا، بس جہاں بھی تم پھیرو اپنے منہ کو
فسما فینما تولو، تو جس طرف تم منہ پھیرو فسما وجہ اللہ، تو وہاں پر کیا ہوگا، اللہ کی ذات ہوگی، اللہ کیا ہوں گے وہاں پر متوجہ ہوں گے۔ سما اس میں اشارہ مکان کے لیے آتا ہے۔ ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ کی ذات انتہائی بخشش کرنے والے ہیں اور سب کچھ کیا ہیں، جاننے والے ہیں۔ اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو انشاءاللہ قادیانیت کے بارے میں، ختم نبوت کے بارے میں اپنے مقام پر ہر بحث آئے گی تو ہم اصلاحی انداز کے اندر اس کو کیا ہے بیان کریں گے کہ جو لوگ ناسمجھی کی وجہ سے، دنیا کی لالچ کی وجہ سے ان کے ہاتھ چڑھ جاتے ہیں تو وہ لوگ محفوظ ہوں۔ ہاں جو لوگ ایک تنظیم کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور ان کو پتہ ہے کہ ان کی کیا ہے، تنظیم کو بیرونی طاقتیں کیا ہیں چلا رہی ہیں، تو اس کا حل ہمارے پاس پھر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔